السلام علیکم ناظرین، یہ ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام کی اہم خبروں سے قبل پیش ہے چند سرخیاں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو شہری نے کیا تھپڑ رسید، ویڈیو عالمی طور پر وائرل۔ امریکہ اپنے دوست ممالک پر بھی نہیں کرتا اعتماد، ڈنمارک کے سہارے کی جرمنی، فرانس اور یورپی ممالک کی جاسوسی۔ قاتل صہیونی حکومت سے گیس معاہدہ ختم کیا جائے، جارڈن حکومت سے مطالبہ۔ اور کیمیائی ہتھیار کا استعمال کرنے کے باوجود سیریائی حکومت عوام کو زیر کرنے میں ناکام۔ طالبان کا مسلسل تیسرے روز بھی تیسرے ضلع پر قبضہ، اب تک 8 افغانی ضلعوں پر ہو چکی ہے طالبان کی حکومت۔ فرانس میں اسلاموفوبیا پھیلانے کے ذمہ دار فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو ایک شخص نے عوامی دورے کے دوران تھپڑ رسید کر دیا۔ واقعے کی ویڈیو عالمی طور پر گردش کر رہی ہے۔ یہ واقعہ میکرون کے فرانس کے جنوبی مشرقی علاقے ڈروم کے دورے پر پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر کی سیکیورٹی نے فوری طور پر مداخلت کی اور مذکورہ شخص کو ایمانوئل میکرون سے دور کر دیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو میں سفید شرٹ میں ملبوس ایمانوئل میکرون کو ہجوم کی جانب پیدل جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ عوام میں کھڑا گلاسز اور فیس ماسک پہنا ایک شخص مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور تھپڑ جڑ دیتا ہے۔ مذکورہ شخص کو ویڈیو میں میکرون کے اقدامات نامنظور کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ ایمانوئل میکرون کو تھپڑ مارنے والے شخص کی شناخت ابھی فی الحال واضح نہیں ہو سکی ہے اور اس کے مقاصد بھی واضح نہیں ہو پائے ہیں۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی دنیا کے مختلف حصوں میں سیاسی رہنماؤں یا وزراء کو عوام کی جانب سے احتجاج کے طور پر تھپڑ مارنے یا جوتا پھینکنے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش، ہلری کلنٹن، اروند کیجریوال، راہل گاندھی، پاکستانی صدر پرویز مشرف، عمران خان اور نواز شریف کی جانب بھی اس سے قبل جوتے پھینکے گئے ہیں۔ فرانس کے وزیر اعظم جین کاسٹکس نے میکرون کو تھپڑ مارنے کے واقعے کو جمہوریت کی توہین قرار دیا ہے، جبکہ یہی نام نہاد جمہوریت کے رہنما لاکھوں افراد کے قتل پر بھی آنکھیں موندے بیٹھتے ہیں۔ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے درمیان طالبان کا دبدبہ بڑھ رہا ہے اور طالبان مسلسل اضلاع اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں طالبان نے 8 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان نے تازہ کارروائیوں میں مسلسل 3 دنوں میں 3 اضلاع پر اپنا تسلط جمایا ہے۔ طالبان نے اب شمالی صوبہ فاریاب میں واقع دولت آباد نامی قصبے کو اپنے زیر اثر کر لیا ہے، جس کے بعد ملک بھر میں طالبان کے زیر قبضہ قصبوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ دولت آباد علاقے میں زمینی طور پر ویسے ہی طالبان قابض ہیں، کیونکہ یہاں افغانی فوج کو زمینی طور پر کسی طرح کی بنیادی شے بھی مل نہیں پاتی، اسے فضائی مدد پر منحصر رہنا پڑتا تھا۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبہ غزنی کے ضلع بند آب اور جغاتو طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں، جس سے واضح ہے کہ افغان فورسز کو پے در پے شکست کا سامنا ہے اور اسی لیے امریکہ طالبان کی قوت کو بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے بجائے افغان حکومت سے انخلاء کا معاہدہ کرنے کے طالبان سے معاہدہ کیا تھا اور طالبان نے انخلاء تک امریکی فوجیوں کی جانوں کی ضمانت دی ہے۔ امریکہ نے ڈنمارک کی مدد سے اپنے دوست ممالک جیسے جرمنی، فرانس سمیت دوسرے یورپی ممالک کی جاسوسی کی ہے۔ یہ انکشاف ڈنمارک کے سیکرٹ سروسز کے ذرائع نے ڈینش سرکاری ذرائع ابلاغ، سویڈش اور نارویجین میڈیا کے علاوہ فرانسیسی اخبار لے مونڈے، WDR اور NDR کو فراہم کی ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ڈنمارک کی سیکرٹ سروسز نے جرمنی چانسلر اینگیلا مرکل، صدر فرینک والٹر اسٹائنمائر سمیت متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کرنے میں امریکی نیشنل سیکورٹی ایجنسی NSA کی مدد کی تھی۔ ویسے امریکہ کی جانب سے اپنے اتحادیوں کی جاسوسی کا معاملہ سال 2013 میں ہی سامنے آیا تھا، لیکن صحافیوں کو اب جا کر ڈینش ڈیفنس انٹیلیجنس سروسز کے ذریعے NSA کی جاسوسی کی مدد کی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ امریکہ کے اس طرح کے رویے کے بعد امریکہ کے دوسرے دوست جیسے بھارت، پاکستان سمیت کئی حلیف ممالک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کے باوجود اسرائیل سے گیس معاہدہ کرنے کے خلاف جارڈن میں عوامی غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ جارڈن کے عوام نے گزشتہ دن اسرائیل کے خلاف خوب احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جارڈن حکومت نے اسرائیل سے $10 بلین کے گیس کے معاہدے پر دستخط کر رکھے ہیں، جس کے خلاف عوام میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے خلاف مہم چلانے کی سمت میں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اگلے سنیچر کو رات میں اپنے گھروں کی بجلی بند کر دیں۔ اس کے لیے سوشل میڈیا پر پل دی پلگ ہیشٹیگ بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ جارڈن حکومت اسرائیل سے تجارت کا معاہدہ ختم کرے۔ اس سے قبل سال 2016 میں بھی اسرائیل اور جارڈن کے درمیان گیس معاہدہ ہوا تھا، جس کے خلاف کئی بار عوامی احتجاج ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 130 قانون سازوں نے بھی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے معاہدہ ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔ جارڈن کے عوام اسرائیل کے فلسطین پر تازہ حملوں سے خفا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ظالم اسرائیل، جو اپنی ضرورتوں کا 98% دوسرے ممالک پر منحصر ہوتا ہے، اس کا تعاون کسی بھی صورت میں نہ کیا جائے۔
بشار الاسد حکومت کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرنے کے باوجود شامی عوام کو زیر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اسد حکومت کے ذریعے عوام پر 17 مرتبہ کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا۔ کیمیائی ہتھیاروں کے بین الاقوامی نگراں ادارے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ اس کے ماہرین نے شام کے خلاف 77 الزامات کی تحقیقات کی اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 17 صورتوں میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ حالانکہ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بین الاقوامی طور پر غیر قانونی ہے، اس سے قبل بھی عالمی طور پر بشار الاسد پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملوں کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ سال 2011 میں عوام نے بشار الاسد کے خلاف احتجاج کیا تھا، جسے کچلنے کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال شروع کیا گیا تھا۔ صدر کے خلاف پرامن احتجاج ایک مکمل پیمانے پر خانہ جنگی میں تبدیل ہو گیا۔ اس تنازع کے نتیجے میں 3,80,000 سے زیادہ شامی افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں تباہ و برباد ہو کر دوسرے ممالک میں مقیم ہو گئے ہیں۔ حالانکہ عوامی مزاحمت ابھی بھی جاری ہے اور کیمیائی حملوں کے باوجود عوام کے حوصلے بلند ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی عالم اسلام سے ملی وائس کے لیے اہم خبریں۔ بھارت سے اہم مصدقہ خبروں کے لیے ہمیں فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔